صدیق اکبر جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے اعلان فرمایا، اسے جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیش الاسرہ کا مطلب ہے تنگی کا لشکر۔ یہ تنگ دستی کا دور تھا، قحط سالی کا دور تھا۔ صحابہ کے چہروں کے رنگ بھوکے رہ رہ کے نا پیلے پڑ گئے تھے، ان کے پیٹ ان کی کمروں سے لگے ہوئے تھے، اور فاقے برداشت کر کر کے نا بدن میں لاغری اور کمزوری کے آثار تھے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، حضور نے فرمایا چلو تبوک کے لیے تیاری کرو، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو کمزور بڑا ہو گیا، میں تو کمزور بڑا ہو گیا، میں کیسے جنگ کروں گا، میں نے تو 3 دنوں سے روٹی بھی نہیں کھائی، تو میں اتنا سفر کیسے کروں گا اور اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکر کیسے لوں گا۔ کسی نے نہیں کہا آقا میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ حضور خود جانتے تھے اپنے غلاموں کے حال کو، تو میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ آؤ بھائی جس نے جنت کمانی ہے، آؤ جس نے جنت کمانی ہے۔ یہ جو لشکر جا رہا ہے نا اسلام کا تبوک کی طرف، اپنا اپنا مال پیش کرو، ان کے لیے سواریاں پیش کرو، آلات حرب و ضرب پیش کرو، تیر تلواروں کی ہمیں ضرورت ہے، زاد راہ کی ضرورت ہے، اپنی اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق تم مال لے کے آؤ۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹے، اور جو جس کے پلے تھا ان میں وہ بھی تھے جو 1 سیر کھجور لے کے آئے، 1 سیر کھجور لے کے آئے۔ گھر میں تھی صرف وہ 1 کلو کھجوریں پڑی تھی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، میری بچیاں کیا کھائیں گی، کہا ایسے مال کو ہم نے آگ لگانی ہے جو نبی کے قدموں پہ قربان نہ ہو جائے۔ 1 سیر کھجور تھی، وہی لے کے آ گئے۔ یا رسول اللہ سارے سال کی میری پونجی کمائی تو یہی تھی، آقا قبول فرما لے۔ اللہ کے محبوب نے وہ بھی قبول فرما لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس مال کی فراوانی تھی، کثیر مال تھا، میں نے سوچا آج موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے اور محبوب کا حکم بھی ہے، تو ہر بار ابو بکر نمبر لے جاتے ہیں، مگر آج تو عمر نمبر لے کے رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں گھر آیا، سارے مال کو اکٹھا کیا، اور سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد میں نے اس کا حساب کیا، پورا آدھا مال جو تھا وہ دربار مصطفیٰ میں لے کے حاضر ہو گیا۔ اب جو بھی حضور کا غلام آتا تھا نا، جب وہ مال لے کے آتا تو اللہ کے محبوب فرماتے یہ کتنا ہے؟ یا رسول اللہ اتنا ہے۔ حضور دعا فرما دیتے۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے جب فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، اور کسی کام کے لیے آپ نے فنڈ اکٹھا کیا، جو بھی آپ کو دیتا ہے آپ اس سے یہی پوچھتے ہیں نا جی یہ کتنا ہے، جتنا ہوتا ہے آپ رسید بنا دیتے ہیں، یا اس کی الاؤنس کر دیتے ہیں، یا دعائے خیر اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں پوچھتا کہ اور تیرے پاس باقی کتنا ہے، باقی کا کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کوئی یہ سوال کرے نا جی باقی کتنا ہے، کوئی بندہ پیسے پیش کرے نا مسجد کے لیے کہ یہ جناب مسجد کے لیے قبول کر لیں، تو اگر کوئی یہ پوچھے نا کہ یہ باقی تیرے پاس اور کتنے ہیں، پیچھے بینک بیلنس کتنا ہے، تو دینے والا وہ جو دے رہا ہے نا وہ بھی پیچھے کھینچ لے گا، وہ کہے گا حضرت پیچھے کے حساب کو تم چھوڑو، جو میں دے رہا ہوں اسے قبول کرو، اسے قبول کرو، میرا پچھلا حساب آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں جتنے بھی حضور کے غلام ہیں سارے مال لاتے رہے، حضور قبول فرماتے رہے، دعا فرماتے رہے۔ جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضور نے سوال کا انداز بدل دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے، ان بدبختوں کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئی کہ حضور نے حضرت عمر کی باری آئی تو سوال کا انداز کیوں بدلا۔ پہلے سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ کتنا ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 دینار ہیں، کسی نے کہا 10 دینار ہیں، کسی نے کہا حضور 100 دینار ہیں، کسی نے کہا آقا یہ ٹوکرا کھجوروں کا ہے، تو کسی نے کہا آقا یہ 1 سیر کھجوروں کا ہے، کسی نے کہا آقا یہ 1 سا کھجوروں کا ہے، کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ 2 اونٹنیاں تھیں وہ میں لے آیا ہوں، کسی نے کہا آقا گھوڑا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں، کسی نے کہا میرے پاس زرہ ہے، کسی نے کہا میرے پاس تلوار ہے، کسی مجاہد کے کام آئے گی، اور کوئی ایسے ہی آ گیا کہا سونیا کچھ نہیں اپنی جان ہے وہ لے کے آ گیا، یہی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور نے ہر ایک سے یہ پوچھا جی کتنا ہے، کتنا ہے، آقا اتنا ہے، اتنا ہے۔ جب حضرت عمر کی باری آئی تو سوال کا انداز بدل دیا۔ حضور فرمانے لگے عمر لے کے کیا آئے ہو اور گھر میں بچا کے کیا آئے ہو؟
باقی کیا چھوڑ کے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے کا حساب کیا، اکٹھا کیا، آدھا لے آیا ہوں، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ چند لمحے گزرے تو حضرت ابو بکر بھی آ گئے۔ جب آپ آئے تو اس شان سے آئے کہ آپ نے ٹاٹ کا قمیض پہنا ہوا تھا، بدن پہ جو قمیض تھا نا کرتا وہ بھی اتار دیا، اور ٹاٹ بوری ٹاٹ پہن لیا، وہاں کوئی تروڑا بوری آپ کو ملی، ٹاٹ ملا، وہ پہنا، اس کو درمیان میں کینچی سے چیرا، اس کا گلا بنایا، اور گلا بنا کر اسے اپنے بدن پہ پہنا۔ بدن پہ پہننے کے بعد بٹن کوئی نہیں تھا، چلتے چلتے آگے ایک ببول کا کیکر کا درخت آیا، اس کا کانٹا وہاں پڑا تھا، تو آپ نے وہ اٹھایا اور یہاں اس کا بٹن لگا لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر لے کے کیا آئے ہو اور گھر والوں کے لیے بچا کے کیا آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا، میں نے اپنے گھر کے در و دیوار پہ ہاتھ پھیرا ہے کہ کوئی سوئی بھی ایسی نہ رہ جائے جو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان نہ ہو۔ آقا جو تھا میں سارے کا سارا لے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہائے افسوس عمر، تو نے ایسی بات کیوں سوچی؟ تو کبھی بھی ابو بکر سے نمبر نہیں لے سکتا، کبھی بھی ابو بکر سے نمبر نہیں لے۔ یہ تھے میرے نبی کے جان نثار، یہ تھے میرے نبی کے غلام، ایسے حضور کی غلامی کا حق ادا کیا۔ پھر اتنی دیر جو گزری نا تو حضرت جبریل بھی سدرہ چھوڑ کے حضور کے قدموں میں آ گئے، عرض کی سونیا السلام علیکم۔ میرے پیارے نبی نے جواب دیا، جب نظر اٹھا کے دیکھا تو جبریل بھی ٹاٹ پہن کے آیا ہے اور ببول کے کانٹے کا یہاں بٹن لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا او جبریلہ تو اتنی عظمت شان والا فرشتہ ہے، سارے فرشتوں کا بھی سردار فرشتہ ہے، اور تیرے تو نور کے کپڑے ہوتے تھے، نور کا لباس ہوتا تھا، آج تو نے کیوں ٹاٹ پہنا ہے؟ عرض کیا سونیا دیکھے نا آپ کے یار نے ٹاٹ پہنا ہے تو رب تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ آج سارے نور کا لباس اتارو، دیکھو جس طرح میرے یار کے یار ابو بکر نے ٹاٹ پہنا ہے، جاؤ تم بھی سارے ٹاٹ کا لباس پہنو، اور جس طرح ابو بکر نے وہ کیکر کے کانٹے کا بٹن لگایا ہے اسی طرح تم بھی سارے کیکر کے کانٹے کا یہاں بٹن لگا کے مجھے دکھاؤ۔ آج ابو بکر کی یاد کو تازہ کرو، اس عشق دی ریت انوکھی ہے، نہ اے راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، اور جتھے چاندہ جھکاندہ عاشق دا سر، نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہ پیوے پر عاشق پیندہ پر کے۔ دعوے کرنے زبانی کلامی اور ہوتے ہیں اور ان داموں پہ عمل کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب سب کچھ راہ خدا پہ لوٹا دیا، بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا، تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آج کیوں آیا بھلا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو کیوں آیا بتا؟ عرض کی آقا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ آپ میرے محبوب کو بھی سلام کہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کو بھی میرا سلام دے دیں، اور ابو بکر سے یہ بھی پوچھیں کہ ابو بکر کیا اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو، میرا رب تجھے سلام بھیجتا ہے۔ اور رب پوچھتا ہے ابو بکر بتا نا ذرا اس حال میں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ آنا رب رادن، آنا رب رادن، آنا رب رادن۔ سونیا میں اس حال میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں، میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں، آقا میں اپنے رب سے بڑا راضی ہوں۔